حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے راوی ہیں۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ نے نقل کی ہے، اور حوالے کے لیے آپ کی سہولت کے لیے میں بتلا دیتا ہوں کہ یہ حدیث بخاری شریف جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 310 حدیث کا بھی ذہن میں رکھیں، 2254 حدیث نمبر 2254۔ تو اس روایت کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مال کی حفاظت کے لیے پہرے دار بنایا۔ کون سا مال؟ جو رمضان المبارک میں موصول ہوا تھا، رمضان المبارک میں جو صدقۃ الفطر کا زکوٰۃ کا مال جمع ہوا تھا، اس کی نگرانی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ میں اس کی نگرانی میں مصروف، رات کا کچھ وقت گزرا، ایک شخص مال تک پہنچا اور مال چرانا شروع کیا، غلہ اٹھانا شروع کیا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا۔ جیسے ہی میں نے اس کو پکڑا تو اس نے اپنی عاجزی، گریہ وزاری، بھوک کی شکایت محسوس کی، مجھے بتلایا کہ میں غریب آدمی ہوں، محتاج ہوں، اور مجھے سخت ضرورت ہے، میرے بچے بھوک کی وجہ سے، پیاس اور شدت کی وجہ سے مجبور ہیں، پریشان ہیں۔ مجھے ترس آیا، اس کی اس بات پر خیال آیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عرض کیا کہ ابو ہریرہ، اس شخص کا معاملہ تیرے ساتھ کیا ہوا؟ تیرے چور کا کیا معاملہ تیرے ساتھ پیش آیا؟ میں چونک گیا، حیران، پریشان۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ، وہ بڑا غریب آدمی تھا، ضرورت مند تھا، اس نے بچوں کا واسطہ دیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ کل پھر آئے گا۔ اگلے روز وہ پھر آیا، میں نے اس کو پکڑ لیا، اس نے پھر وہی منتیں، سماجتیں، خوش آمدیں کی، مجھ کو ترس آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، میں کچھ نبی سے عرض کرتا، نبی نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، تمہارے چور کا کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے پر بڑا تعجب بھی ہوا، کسی نے نہیں بتلایا۔ پھر نبی علیہ السلام کو علم ہوا۔ میں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس نے وہی کل کی گریہ وزاری کی، میں نے چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ وہ کل پھر آئے گا۔ تیسری رات وہ چور پھر آیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو پکڑ لیا اور یہ ارادہ کیا کہ اب اس کو چھوڑوں گا نہیں، نبی کے پاس لے جا کر ہی رہوں گا۔ میں نے اس کو پکڑا اور میں نے چاہا کہ نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں لے کر چلوں۔ اس نے مجھ سے یوں کہا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کو ایک ایسی بات بتلاؤں، اگر آپ اس پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی بھی اللہ حفاظت کرے گا اور آپ کے مال کی بھی حفاظت کرے گا۔ اگر آپ مجھے چھوڑیں گے تو اس شرط پہ میں آپ کو یہ بات بتلاؤں گا۔ وہ تو صحابہ تھے، انہیں تو علم کی ضرورت تھی، علم کے بھوکے تھے، دین کے بھوکے تھے، ان کو یہ خیال ہی نہ رہا کہ یہ چور ہے۔ فرمایا کہ بتلاؤ، میں تجھے اس شرط پہ چھوڑتا ہوں۔
اس نے یوں کہا کہ اگر تم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پوری آیت کریمہ پڑھ لو تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پڑھنے کی برکت سے تمہاری پوری رات حفاظت کے لیے ایک نگراں متعین کر دیتا ہے۔ میں نے چھوڑ دیا، چلا گیا، میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما فعل کہ تمہارے اس قیدی کا کیا ہوا، اسیرک جو قیدی تم نے پکڑا تھا اس قیدی کا کیا ہوا؟ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ میں نے پھر اس کو پکڑ لیا لیکن اس نے مجھے ایسی بات بتلائی کہ مجبوراً مجھے چھوڑنا پڑا۔ فرمایا کیا بتلایا؟ کہا کہ اس نے آیت الکرسی پڑھنے کے لیے بتلائی۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو اس کا علم کیسے ہوا اور اس چور نے اتنی قیمتی بات کیوں بتلائی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا واسطہ 3 دن سے کس کے ساتھ پڑ رہا تھا؟ اگرچہ وہ جھوٹا تھا لیکن اس نے بات سچی بتلائی، اور وہ کوئی آدمی نہیں، وہ کوئی ایماندار نہیں، وہ شیطان تھا۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی گنہگار آدمی، شیطان، کوئی کسی قسم کا آدمی ہے، اگر وہ ہمیں کوئی اچھی بات بتلاتا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ حدیث میں ہے کہ بات کرنے والے کو نہ دیکھیں کہ وہ خود عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ بات دیکھیں وہ کہہ کیا رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال گفتگو لمبی ہو جائے گی، تو نبی علیہ السلام نے یہ بتلایا کہ اگر کوئی کسی بات پر عمل نہ کرتا ہو اور وہ تمہیں دین کی بات بتلائے، اچھی بات بتلائے تو اس کو لے لو، عمل کرو۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس چور کا کیسے پتہ لگایا، یہ معجزہ ہے نبی علیہ السلام کا۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اگر کوئی آدمی کوئی گناہ کرے، منتیں سماجتیں کرے تو اس کو چھوڑ دیا جائے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑا۔ ایک بات بڑی اہم اور تحقیقی بات یہ اس حدیث سے نکلتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی آدمی کو کسی جرم میں پکڑ لے تو حاکم کے پاس لے جانے سے پہلے اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، اس کی منت سماجت کی وجہ سے، توبہ استغفار کی وجہ سے اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ بہرکیف نبی علیہ السلام کی حدیث کے اندر تو الفاظوں کے دریا ہیں، اگر ایک لفظ پر ہم بحث کریں تو بہت لمبی چوڑی بحثیں ہوں گی۔ نبی علیہ السلام کی ہر بات ہیرے موتی کی طرح ہے۔ کل ملا کر یہ ہے اہم مقصد اور اس حدیث کے بیان کرنے کا یہ ہے کہ ہم لوگوں کی برائیوں پر نظر نہ کریں، ان کی اچھائیوں کو دیکھیں اور ان کی برائی کو، ان کے برے فعل کو، ان کی گالی گلوچ کو، کسی بھی طرح کا برتاؤ ہے اس پر ہمیں نظر نہیں کرنی، ہمیں ان سے اچھائی لینی ہے، برائی سے پرہیز کرنا ہے، اپنی اچھائی اسے دینی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے نفع بخش ہیں۔